فلسطین کی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں صہیونی قیدیوں کے تابوت واپس جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کی خبروں کے بعد فلسطین کی تحریک حماس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے 4 صہیونیوں کی لاشوں کی تحویل کے موقع پر خبردار کیا کہ دوبارہ جنگ کا مطلب صہیونی قیدیوں کا تابوت میں واپس جانا ہے۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت قیدیوں کے اجساد صہیونی حکومت کو حوالے کیے جا رہے ہیں۔ صہیونیوں نے ان 4 افراد کی لاشوں کی تصدیق کی ہے۔ اجساد کی تحویل کے مقام پر آویزاں پوسٹر پر صہیونی میڈیا ترملا اٹھا ہے۔ واضح رہے کہ القسام بریگیڈ کی تیاریوں کی تصاویر دنیا بھر میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں اور حریت پسند حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ غزہ سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلا اور مستقل جنگ بندی کی صورت میں ہم دشمن کے تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے ہتھیار ہماری ریڈ لائنر ہتھیاروں کو واپس لینا ناقابل قبول ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر بی جے پی لیڈر ریکھا گپتا نے حلف اٹھا لیا۔ انہیں LGV کے سکسینہ نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء اور کئی اہم رہنما شریک ہوئے۔ نئی دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر ریکھا گپتا کے حلف لینے کے ساتھ ہی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے آج پھر 27 سال بعد قومی دارالحکومت دہلی میں اپنی حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ حلف برداری کی یہ تقریب دہلی کے رام لیلا میدان میں ہوئی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی، BJP کے قومی صدر جے پرکاش نڈا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، قومی جمہوری اتحاد NDA کے زیر انتظام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں LGV کے سکسینہ نے ریکھا گپتا کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا۔ واضح رہے کہ ریکھا گپتا دہلی کی چوتھی وزیر اعلیٰ اور BJP کی دوسری خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ دہلی میں 1998 میں سشما سوراج نے دہلی اور BJP کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرم میں فائرنگ کرنے والے 25 دہشت گردوں کو گرفتار اور سروں کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کرم میں 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق 13 دیگر دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک مقرر ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے اوچت میں امدادی قافلے پر فائرنگ میں ملوث 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ امدادی قافلے پر فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کو کرم کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ واردات میں ملوث مزید شدت پسندوں کی تلاش جاری ہے۔ تشدد کی تازہ لہر نے علاقے میں موجود غیر یقینی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ گزشتہ ماہ ہی کئی ماہ تک جاری رہنے والے تنازع کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس میں تقریباً 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اپر کرم کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا واحد زمینی راستہ ٹل پارا چنار روڈ ان دنوں مسلسل حملوں کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ 17 فروری کو خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں شرپسندوں کے حملوں کے بعد امدادی قافلے کو بچانے کی کوششوں میں 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا میچ آج دبئی میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جبکہ کل چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن
پاکستان کو شکست دے دی۔ کل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن اور میزبان پاکستانی ٹیم کو 60 رن سے شکست دے دی تھی۔ افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 321 رن کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 260 رن پر آل آؤٹ ہو گئی۔ انجری کے باعث فخر زمان کے چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کے بعد ICC کی ٹیکنیکل کمیٹی نے قومی اسکواڈ میں امام الحق کی شمولیت کی اجازت دے دی۔ فلسطین کی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں صہیونی قیدیوں کے تابوت واپس جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کی خبروں کے بعد فلسطین کی تحریک حماس نے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے 4 صہیونیوں کی لاشوں کی تحویل کے موقع پر خبردار کیا کہ دوبارہ جنگ کا مطلب صہیونی قیدیوں کا تابوت میں واپس جانا ہے۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت قیدیوں کے اجساد صہیونی حکومت کو حوالے کیے جا رہے ہیں۔ صہیونیوں نے ان 4 افراد کی لاشوں کی تصدیق کی ہے۔ اجساد کی تحویل کے مقام پر آویزاں پوسٹر پر صہیونی میڈیا تلملا اٹھا ہے۔ واضح ہے کہ القسام بریگیڈ کی تیاریوں کی تصاویر دنیا بھر میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں اور حریت پسند حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ غزہ سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلا اور مستقل جنگ بندی کی صورت میں ہم دشمن کے تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے ہتھیار ہماری ریڈ لائنر ہتھیاروں کو واپس لینا ناقابل قبول ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امیر قطر کے دورہ ایران کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور قطر کے حکام کے درمیان ملاقات کو مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک ہمیشہ ہماری اولین ترجیح ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے ایران اور قطر کے حکام کے درمیان ملاقات کی اہمیت کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے بھائیوں امیر تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی میزبانی کی۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے انتباہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی صورت میں پورا مشرق وسطیٰ خطرے کی زد میں آ جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے مغربی ممالک اور صہیونی حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو مغرب کے اتحادیوں سمیت پورے جنوب مغربی ایشیا کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل باقری نے مزید کہا کہ اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو صہیونی حکومت اور اس کے وہ تمام حامی جو اسے مسلح کر رہے ہیں اس کی آپریشنل منصوبہ بندی میں شریک ہیں شدید خطرے میں ہوں گے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کی جانب سے اکتوبر میں ایران کے فضائی دفاعی نظام پر جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا فضائی دفاع مکمل طور پر مستعد ہے۔ جو معمولی نقصان ہوا تھا اس کی مکمل طور پر مرمت کر لی گئی ہے۔